بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید بالوں کو نہ اکھیڑا کرو، کیونکہ بڑھاپا یعنی بالوں کا سفید ہونا مسلمانوں کے لیے نور ہے۔ جو شخص حالت اسلام میں بڑھاپے کی طرف قدم بڑھاتا ہے، یعنی جب کسی مسلمان کا ایک بال سفید ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے۔ ہمارے ہاں عموماً سفید بالوں کو پریشانی کی علامت سمجھا جاتا ہے اور اکثر مسلمان بھائی سفید بال دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ تو سفید بالوں کو جڑ سے ہی اکھاڑ پھینکتے ہیں تاکہ سفید بال دوبارہ نمودار نہ ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جس شخص کے سفید بال ہوں وہ اپنے سفید بالوں کو نہ اکھیڑا کرے، کیونکہ قیامت کے دن سفید بال اس کے لیے نور بن کر ظاہر ہوں گے۔ جس قدر سفید بال ہوں گے اتنی ہی نیکیاں ملیں گی اور اتنے ہی گناہوں کو مٹا دیا جائے گا۔ یحییٰ بن سعید سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن مسیب کو فرماتے سنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں وہ پہلے فرد ہیں کہ جنہوں نے اپنی مونچھوں کو کاٹ دیا تھا، اور آپ علیہ السلام جب بڑھاپے کو پہنچے تو آپ کے بال سفید ہو گئے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے میرے مالک، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو جواب دیا، اے میرے دوست، یہ میری رحمت ہے۔ بالوں کے سفید ہونے سے انسان کی شان و شوکت اور عزت و وقار میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ سفید بال تمام برے کاموں سے بچنے کی علامت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے مالک، یہ تو تیری بڑی شان ہے کہ تو نے میری عزت و وقار کو بلند کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مسلمان بوڑھا ہو گیا تو اس کا بڑھاپا قیامت کے دن اس کے لیے نور بن کر ابھرے گا۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اکثر لوگ جب اپنے سفید بالوں کو دیکھتے ہیں تو انہیں اکھاڑ دیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے سفید بالوں کو اکھاڑ دیا تو قیامت کے دن اس نے اپنے نور کو اکھاڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید بال قیامت کے دن مسلمانوں کے لیے نور ہیں۔ ان سفید بالوں کے بدلے اللہ تعالیٰ اس بندے کی نیکیاں لکھ دے گا اور گناہوں کو ختم کر دے گا اور اس بندے کا درجہ بلند فرما دے گا۔ خلیفہ اول امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون سا بندہ بہتر ہے اور کون سا بندہ بدتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ بڑھاپے میں پہنچ گیا اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں تو وہ سب سے بہتر ہے، اور جو شخص بڑھاپے میں پہنچ گیا اور اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں تو وہ سب سے برا شخص ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بوڑھے شخص پر 6 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 6 رحمتیں کون کون سی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ 40 سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرما دیتا ہے: دیوانگی کا مرض، کوڑ کا مرض اور برس کا مرض، یعنی جلد پر دھبے نمودار ہو جانے کا مرض۔ نمبر 2، پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ 50 سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو میں اس کے لیے قبر کا حساب کتاب آسان کر دیتا ہوں۔ نمبر 3، پھر فرمایا، جب میرے بندے کی عمر 60 سال ہو جاتی ہے تو میں اس کا دھیان اپنی عبادت کی جانب متوجہ کر دیتا ہوں۔ نمبر 4، جب میرا بندہ 70 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو آسمان والے یعنی میرے فرشتے اس بوڑھے بندے کے ساتھ پیار کرنے لگتے ہیں۔ نمبر 5، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میرا بندہ 80 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کے نیک اعمال تو لکھے جاتے ہیں لیکن برے اعمال کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 6، پھر فرمایا، جب میرا بندہ 90 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں اسیر اللہ اس کا لقب عطا فرماتے ہیں، یعنی زمین پر اللہ کا قیدی۔
تو فرشتے فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہے اور اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی عمر پوری ہو چکی ہے، بس اب اس کی روح کو اس کے جسم میں قید کر کے رکھا ہے، کیونکہ اس عمر میں انسان چلنے پھرنے، کھانے پینے اور بات کرنے یا اپنا کوئی پسندیدہ عمل سر انجام دینے کی طاقت سے محروم ہو جاتا ہے اور بس وصال کے قریب ہوتا ہے۔ ایسے شخص کے ہوش و حواس قائم نہیں رہتے اور اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا بول رہا ہے اور کیا نہیں۔ ایسی عمر میں اللہ تعالیٰ اس کے جوانی کے تمام گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، اور اگر اس سے اس عمر میں کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اسے بھی معاف کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین اکرام، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام ابھی میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا ہے کہ قسم ہے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق سچ کے ساتھ بھیجا ہے۔ ایک آدمی نے 500 سال تک سمندر میں ایک پہاڑ کے اوپر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ یہ پہاڑ تقریباً 30 مربع میل پر مشتمل تھا، جو کہ کئی سینکڑوں میل پر پھیلے سمندر کے اندر واقع تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے لیے اس پہاڑ پر میٹھے پانی کا ایک چشمہ جاری کر دیا، جس کی دھار ہاتھ کی انگلی کے برابر تھی۔ اس پہاڑ کے پاس ایک انار کے درخت کو اگایا گیا تھا، جس پر ہر روز ایک انار لگ جاتا تھا۔ وہ بندہ ہر روز پہاڑ سے نیچے آتا، انار کھا کر اپنا پیٹ بھرتا اور پھر وضو کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا۔ جب اس نیک بندے کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، میری موت سجدے کی حالت میں کرنا اور میرے جسم کو پاک صاف جگہ پر محفوظ کرنا، اور جب قیامت کے دن مجھے دوبارہ زندہ کرنا ہو تو سجدے کی حالت میں ہی زندہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ خواہش پوری فرما دی۔ ہم آسمانوں پر جاتے اور آسمانوں سے اترتے وقت اس کو سجدے کی حالت میں ہی دیکھتے ہیں۔ روز قیامت اس شخص کو جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، اے میرے محبوب بندے، میری رحمت کے سبب سے جنت میں چلا جا۔ تو یہ بندہ سوال کرے گا کہ اے اللہ، میری 500 سال کی عبادت کی وجہ سے مجھے جنت میں کیوں نہیں بھیجا جا رہا، جبکہ میں اس کا حقدار بھی ہوں۔ اللہ پاک پھر یہی فرمائے گا کہ اے میرے بندے، جا، میری رحمت کے سبب جنت میں چلا جا۔ وہ بندہ پھر سے کہے گا کہ اے اللہ، میرے عمل کے سبب مجھے جنت میں کیوں نہیں عطا کی جا رہی۔ پھر اللہ عز و جل فرمائے گا، اب تیرے نامہ اعمال کا اور جو نعمتیں میں نے تجھے عطا فرمائی ہیں ان کا حساب و کتاب ہوگا، اور اگر تیرے اعمال زیادہ ہوں گے تو تجھے ہی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جب اس کے 500 سال کے تمام نیک اعمال تولے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک نعمت یعنی صرف آنکھوں کی نعمت سے ہی اس کے تمام نیک اعمال ختم کر دے گا، جبکہ باقی سارے جسم کے جو احسان ہوں گے وہ اس کے اعمال سے کہیں زیادہ ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو فرمائے گا کہ اب اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ جب اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے پکڑا جائے گا تو وہ بندہ کہے گا کہ اے اللہ تعالیٰ، مجھے اپنی ہی رحمت کے ذریعے سے جنت میں بھیج دے۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے اس نیک بندے کو ادھر لاؤ۔ جب اس کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تجھ کو پیدا فرمانے والا کون ہے؟ وہ بندہ کہے گا، اے اللہ، آپ ہی مجھے زندگی دینے والے ہو۔ پھر اللہ فرمائے گا، تجھ کو 500 سال تک زندہ رہ کر عبادت کی توفیق کس نے دی؟ وہ بندہ جواب دے گا، اے اللہ، آپ نے ہی مجھے زندہ رکھا اور عبادت کی توفیق دی۔ پھر اللہ فرمائے گا، تجھے سمندر میں پہاڑ کے اوپر کس نے پہنچایا اور وہاں میٹھا پانی اور انار مہیا کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ جواب دے گا، اے اللہ، آپ نے ہی مجھے سب کچھ عطا فرمایا۔ پھر اللہ فرمائے گا، تیرے کہنے پر ہی میں نے سجدے کی حالت میں تیری جان نکالی اور سجدے کی حالت میں دوبارہ ڈالی۔ یہ سب کچھ میری رحمت کی وجہ سے ہی ہوا ہے، اور میں اب بھی تجھے اپنی رحمت کی وجہ سے ہی جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ پس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ بے شک اللہ کریم ہے اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔
اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یوں ہی اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازتا رہے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و فلاحی چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا۔ جزاک اللہ خیر اللہ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔